السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کی کتاب بانگ درا سے ان کا وہ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے فلسفہ۔ آئیے پہلے کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ علامہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد قلندر کی نظر سے، معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کی میں بھی مدت ہوئی گزراتا اس راہ گزر سے، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے، پیدا ہے فقط حلق ارباب جنون میں، وہ عقل کی پا جاتی ہے شعلے کو شرر سے، جس معنی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل، قیمت میں بہت بڑھ کے ہے تابندہ گہر سے، یا مرد ہے یا نزع کی حالت میں گرفتار، جو فلسفہ لکھا نہ گیا خون جگر سے۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، علامہ اقبال صاحب کو جوانوں سے محبت ہے، اور جب جوان بے راہ روی کے شکار ہوتے ہیں، یعنی وہ اسلام کو اور قدرت کے نظام کو چھوڑ کر کسی اور طرف رجوع کرتے ہیں، تو اقبال صاحب وہ برداشت نہیں کر پاتے، اور پھر اقبال صاحب انہیں راہ دکھاتے ہیں کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ راستہ غلط ہے، یہ حقیقت کا راستہ نہیں ہے، یہ الفاظ کا راستہ ہے۔ اس لیے فلسفے کی حقیقت بتاتے ہوئے نوجوانوں کو جو ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدارس میں منطق کے نام سے پڑھتے ہیں، مدارس میں بھی فلسفہ پڑھا جاتا ہے جسے منطق کہا جاتا ہے، بہت سارے نوجوان اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ جو تاثر لیتے ہیں یہ ان کے نقصان میں یہ بات چلی جاتی ہے۔ اقبال صاحب ان کی حفاظت کے لیے اور انہیں سلامت کرنے کے لیے، یعنی ان کی سلامتی کے لیے کہ یہ محفوظ ہو جائیں اور یہ اللہ والے بن جائیں، انہیں مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد قلندر کی نظر سے۔ اے نوجوانوں، اے میرے جوانوں، تمہارے افکار جو متاثر ہو چکے ہیں فلسفے سے، منطق سے، بھلے تم اس کی ترغیب دو کسی کو یا نہیں، تبلیغ کرو یا نہیں، تم اسے ان افکار کو تم پوشیدہ رکھو یا ان کو ظاہر کرو، لیکن پوشیدہ نہیں مرد قلندر کی نظر سے۔ اقبال صاحب مرد قلندر ہے، ان کے دل کی آنکھیں ہیں، اور وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اگرچہ ان آنکھوں سے پتہ نہیں چلتا، لیکن اقبال صاحب کو اللہ نے دل کی بصیرت عطا فرمائی ہے، اور نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ نوجوانوں، مجھ سے تم چھپ نہیں سکتے تمہارے افکار، اور پھر ان افکار کی نفی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کی میں بھی مدت ہوئی گزراتا اسی راہ گزر سے۔ جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں کالج یونیورسٹیوں میں، مدارس میں، جو فلسفہ اور منطق پڑھتے ہیں، یہ پھر جتاتے ہیں کہ میں کون ہوں، تو اقبال صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے سارے احوال کا علم ہے بخوبی، کیونکہ مدت ہوئی گزراتا اسی راہ گزر سے، ایک مدت ہوئی کہ میں بھی اسی راہ سے گزرا تھا، میں بھی متاثر ہو گیا تھا، میں بھی فلسفے کا طالب علم رہا ہوں، لیکن مجھے کچھ نہیں ملا۔ آپ کو کیا مل جائے گا؟ کچھ نہیں مل سکتا۔ جب میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا، تمہارے ہاتھ بھی کچھ نہیں لگے گا۔ لہٰذا اے میرے جوانوں، اے نوجوانوں، فلسفے سے دور رہو، الفاظ کے پیچھوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے۔ کیوں اقبال صاحب فلسفے سے دور رہنے کی ترغیب دیتے ہیں؟ کیونکہ جو عقل والے لوگ ہیں، فلسفہ کیا ہے؟ لفظ، الفاظ اور باتیں، جملے، اور ایسے سوالات جن کے جوابات ہی نہیں۔ تو اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں وہ الفاظ میں نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ یہ عقل والے غواص ہوتے ہیں، غواص جو سمندر میں اور دریا کے تہ میں غوطہ لگاتے ہیں تو کسی چیز کی تلاش میں، وہ چیز کیا ہے؟ گوہر، مرجان۔ تو انہیں یہ نہیں ہے کہ وہ یہ گوہر کہاں سے ملا، یہ صدف سے یا کسی اور جگہ سے، اس کو مطلب ہے گوہر سے۔ عقل والوں کو مطلب ہوتا ہے اللہ کی معیت کا، کہ اللہ ہمیں کیسے مل جائے، ہم کیسے اللہ کو پائیں گے، کس طرح اللہ ہم سے محبت فرمائیں گے اور ہم اللہ سے محبت کریں گے، یہ عقل والوں کا کام ہوتا ہے، وہ الفاظ میں نہیں پڑھتے۔ اور ایک شاعر کہتے ہیں نا کہ
فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں اور ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. جو فلسفی حضرات ہیں یہ ان کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں ناز خیالوی صاحب کہ یہ فلسفیوں، اے منطق والوں، تمہیں اللہ فلسفے میں نہیں ملے گا، کیونکہ فلسفے میں اور بحث میں، کیونکہ فلسفہ بحث ہے اور بحث اور تکرار میں اور مناظروں میں اللہ نہیں ملتے. تم تو اس طرح ہو جیسے ڈور ہے نا، ڈور الجھا ہوا ہے اور تم اس کو سلجھا رہے ہو. سلجھانے کے لیے ضروری ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے سرے جو ہیں معلوم کر لو، سرا پکڑ لو، ڈور خود بہت کھل جائے گا. اب اللہ کی معیت، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ یہ باتوں سے حل نہیں ہوتا، یہ تلاش سے، عمل سے اور محبت سے، اتباع سے اور اطاعت سے یہ حقیقت انسان کے دل میں بس سکتی ہے، الفاظوں سے نہیں. آج ہمارے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور مدارس کی جتنے بھی طالب علم ہیں، علماء حضرات ہیں، یہ سب کے سب فلاسفر ہیں. انہیں بس بحث کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، اور حقیقت جو چیز ہے بھئی تمہیں اللہ سے غرض ہے یا باتوں سے، تو اللہ کی طرف کوئی نہیں جاتا، کیونکہ اللہ کی طرف جو راستہ گیا ہے وہ تقوی کا ہے اور تقوی پہ کوئی عمل نہیں کرتا. پیدا ہے فقط حلقہ ارباب جنون میں، وہ عقل کے پا جاتی ہے شعلے کو شرر سے. دو قسم کی عقل ہوتی ہیں، ایک شرر کو دیکھتی ہے ایک عقل، تو وہ شرر کو شرر ہی سمجھتے ہیں، وہ عقل شرر کو شرر سمجھ لیتی ہیں کہ وہی شرر ہے، اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں. ایک وہ عقل ہے کہ شرر سے وہ مطلب لیتا ہے کہ شرر کیا ہے، آگ کا چھوٹا سا ذرہ، اسے شرر کہا جاتا ہے، اس ذرے میں وہ شعلوں کو دیکھ لیتا ہے. یہ عقل اللہ کس کو دیتے ہیں؟ پیدا ہے فقط حلقہ ارباب جنون میں، یہ جنون والوں کو دیتے ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسی محبت ہو کہ جنون کے حد تک محبت ہو کہ اللہ کی محبت میں اپنی خواہشات، اپنی مرضی، سب کچھ وہ چھوڑ رکھے ہوں، فنا فی اللہ ہوں، اللہ سے ایسی محبت ہو. جب ایسی محبت ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان بھی لیتے ہیں اور اللہ کو پا بھی لیتے ہیں. میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ جو یعنی شعلہ اور شرر، مقصد یہ ہے کہ عقل والے فلسفی یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نظر نہیں آتے، کیسے ہیں اللہ ہے؟ تو اللہ ہمیں نظر نہیں آتے، حقیقت ہے، لیکن اللہ نے کائنات کو بنایا، ہمیں عقل دی ہے. اچھا، کائنات یہ شرر کی مثال ہے، یہ نور ہے، یہ آگ ہے، یہ روشنی ہے، لیکن ذرہ ہے. اللہ کے مقابلے میں اللہ شعلہ ہے. تو اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں مخلوق کی حیثیت ذرے کے برابر ہے. اب ہم یعنی عقل والے اس ذرے کو دیکھتے ہیں، آگ کے اس ذرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ذرے کو نور بخشا، یہ کوئی ہے اس کا خالق. اللہ نے قرآن میں بھی بار بار ہماری توجہ جو ہے وہ کائنات کی طرف مبذول کروانا چاہیے کہ ہم الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا. یہ ساری آیتیں جو ہیں وہ مخلوق کی طرف، کہ ہم مخلوق کی طرف نظر دیں گے اور مخلوق کو دیکھ کر اپنے خالق کو پہچانے کہ ان کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کے سب ڈیزائن شدہ چیزیں ہیں. اب ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ ڈیزائن تو موجود ہو، ڈیزائنر نہ ہو. تو اللہ ڈیزائنر ہے، اور آپ کسی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، باقاعدہ وہ ڈیزائن شدہ چیز ہے. جیسے انسان ہو، ہمارے ہاتھ ہیں یہ ڈیزائن شدہ ہیں، ہماری آنکھیں ہیں یہ ڈیزائن شدہ ہیں. اب یہ ڈیزائن موجود ہیں اور ڈیزائنر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. فلسفی یہی بیوقوفی کرتے ہیں کہ وہ ڈیزائنر کو نہیں دیکھتے اور ڈیزائن پتہ نہیں کیا کیا اس سے مطلب لیتے ہیں. پھر فرماتے ہیں جس معنی پیچیدہ کی تصدیق کھرے دل قیمت میں بہت بڑھ کے ہے تابندہ گہر سے. جو لفظ ہو
اور جو حقیقت یعنی جس حقیقت کو دل مان لے، دل جس حقیقت کی تصدیق کرے تو وہ قیمت میں بڑھ کے کیا ہے، وہ چمکتے ہوئی ہیرے سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہے۔ یعنی دل یہ گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب یہ دل گواہی دیتا ہے، اس حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے، اس دل کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کی نظر میں اس کی قیمت تابندہ گوہر، جو چمکتا ہوا ہیرا، جو سب سے قیمتی ہیرا، اس سے بھی زیادہ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یا مردہ ہے یا نزع کی حالت میں گرفتار، جو فلسفہ لکھا نہ گیا خون جگر سے۔ اور اقبال صاحب پر سارے فلسفوں پر تنسیخ کی لکیر کھینچتے ہیں اور سارے جوانوں کو اور ساری امت کے دوستوں کو، ساری امت کے بچوں کو دکھا دیتے ہیں کہ یا تو وہ مردہ ہے یا نزع کی حالت میں ہے۔ کون سا فلسفہ؟ وہ فلسفہ جو خون جگر سے نہیں لکھا گیا ہے۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، اسلام بھی فلسفہ ہے، نبی جو قرآن اور کتاب لے کر آتے ہیں یہ بھی فلسفہ ہے، لیکن یہ خون جگر سے لکھا جاتا ہے۔ جب نبی کسی کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں، اللہ کی وحدت اور وحدانیت پیش کرتے ہیں، تو دل مان لیتا ہے، دل مجبور ہو کر اس کی تصدیق کر لیتا ہے۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، اسلام کے علاوہ جو بھی فلسفہ ہو، جو بھی راستہ ہو، وہ سارے کے سارے یہ راستے، یہ فلسفے، یہ مردہ ہیں، اور اگر مردہ نہیں ہیں تو حالت نظامہ ہیں، یعنی حالت نظام مرنے والے ہیں۔ اور آج دیکھ لیجئے الحمدللہ جتنے بھی فلسفے ہیں مر رہے ہیں، یا تو مرے ہیں یا مر رہے ہیں۔ لہٰذا اقبال صاحب کا مقصد یہ ہے، خلاصہ اس کلام کا یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے طالب علم جو ہیں، فلسفے کو تو ٹھیک ہے اگر آپ نے پڑھنا ہے پڑھ لیں، لیکن مجنون نہ بنو، کیونکہ فلسفہ جو ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ مفروضوں پر قائم ہے، اور اللہ کے نبی جو نظام پیش کرتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی نظام ہوا کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ علامہ اقبال صاحب کا کلام ہے۔ اگر آپ کو یہ تشریح پسند آئی ہو، دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔